اور ایک عام انسان کی روح ایک جیسی نہیں اللہ کی نظر میں. جب عام انسان کی روح اور نبی اللہ کی روح ایک جیسی نہیں تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں نبی ہم جیسے، نبی تم جیسے ہو ہی نہیں سکتے. جب نبی اللہ کی روح میں اللہ کی روح ہے، تم میں عام انسان کی روح ہے، تو عام انسان نبی اللہ جیسا ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی بات علی کا وقار باقی ہے، خدا کے دین کا ایک شاہکار باقی ہے. نبی کی بات علی کا وقار باقی ہے، خدا کے دین کا ایک شاہکار باقی ہے. قلم کی نوک نے چل کر بچا لیا اسلام، ابھی تو ہاتھ رہے ذوالفقار باقی ہے. دیکھو کنیا کماری سے بھی نعرہ آ رہا ہے، آخری سب سے بہترین سلمان لے کر پڑی. اور دیکھیں کہ جب فرشتوں نے آدم کے سامنے تعظیم خداوند عالم کا سجدہ کیا تو وہ تعظیم پنجتن 5 بھی تھیں. اور جب فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا اور سجدے سے اٹھے تو جن تھا جو اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھتا تھا. میں آگ سے بنا ہوں، آدم تراب سے بنے ہیں. میں آگ سے بنا ہوں، آدم تراب سے بنے ہیں. اگر جن کو پتا ہوتا کہ آدم صرف تراب سے بنے ہیں، علی ابو تراب ہے، تو ضرور سجدہ کرتا. آدم تراب سے بنے ہیں، اگر اسے پتا ہوتا علی ابو تراب ہے. ارے غور فرما میرے دوستو، تو جب پہلا سجدہ کر کے فرشتے اٹھے تو دیکھا کہ سامنے جن ایک دم کالا ہو گیا، اس کا عذاب آیا. خداوند عالم کا سب سے پہلا عذاب آیا ہے آسمان پر، عزازیل پر. جو جن تھا جن پر وہ ابلیس بن گیا، وہ لعنتی بن گیا، وہ لعین بن گیا، وہ مردود بن گیا، اللہ کی نور کی بارگاہ سے بھگایا گیا. پہلا عذاب جب اس کو فرشتوں نے دیکھا تو استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کہہ کے پھر سے دوسرے سجدے میں چلے گئے. اب جو نماز میں آپ 2 سجدے کرتے ہیں، یہ استغفر اللہ کہہ کے جو آپ دوسرا سجدہ کرتے ہیں، یہ اسی لیے ہے کہ عذاب کو دیکھ کے فرشتے ڈر گئے، خوف خدا میں دوسرا سجدہ کر لیا. اب یہ شریعت بنی، جب تک نماز پڑھی جائے گی شیطان پر لعنت بھی پڑھی جائے گی اور رحمان پر رحمت کی بارش بھی ہوتی رہے گی. شیطان پر لعنت بھیجی جائے گی. استغفار کرتے ہیں ہم بیچ میں اور پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں. تو پہلا عذاب آیا آسمان پر اور آخری عذاب بھی آسمان پر سے آیا. میں بیان کر رہا ہوں، جب حارث بن نعمان فارسی نے پوچھا، حارث بن نعمان فارسی تو رسول اللہ سے پوچھا، یہ اپنے بھائی کو آپ نے اپنی طرف سے خلیفہ بنایا ہے کہ اللہ کی جانب سے؟ تو ایک مرتبہ کہتا ہے اگر اللہ کی جانب چاہے تو مجھ پر عذاب آئے. وہاں پہ شیطان پر عذاب آیا، یہاں کے زمین کے شیطان پر عذاب آ کے بتایا اللہ جسے اپوائنٹ کرتا ہے اس کے خلاف اگر کوئی جائے گا تو اس پہ عذاب آئے گا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو چاہے جانوروں میں سے ہو. ایک بہترین سلوات پڑھی ہے محمد علی محمد پر. تو وہ چوکٹ عظیم ہے جو مولا علی کی چوکٹ ہے، جو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی چوکٹ ہے. دیکھیں کہ حدیث پیغمبر اسلام، لولا علی لما فاطمہ بکف آدم ومن دونہ. لولا علی if Ali was not there, if Ali was not there, اگر علی نہ ہوتے، if Ali was not there, لولا
علی لما کانا بے فاطمہ کفن، فاطمہ کا ہمسر نہ ہوتا، فاطمہ زہرا کا کفو نہ ہوتا، ہمسر نہ ہوتا، چاہے آدم ہو چاہے کوئی اور عیسیٰ ہو۔ تو جناب آدم علیہ السلام تو جتنی بھی دنیا میں عورتیں ہیں آدم ذات ہیں، سب کے باپ ہیں۔ آج اگر آدم ہمارے درمیان آ جائے اور کہے ہماری بچیوں سے آدم رشتہ نہیں مانگ سکتے، صرف حوا آدم پہ حلال ہے، جتنی بھی بیٹیاں ہیں آدم کی بیٹیاں ہیں۔ میں عرض کروں گا دائیں محترم ایک نیا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جتنی بھی بیٹیاں ہیں آدم کی بیٹیاں ہیں، آدم ہمارے سے آ کر رشتہ مانگ نہیں سکتے، رشتہ طلب نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو شریعت کا بانی ہے، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ تو پیغمبر اسلام ہے، یہ تو سردار ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، تو کیا یہ نہیں جانتا؟ تو کیوں کہہ رہے ہیں چاہے آدم ہو چاہے کوئی اور؟ ارے علی اگر آپ نہ ہوتے تو بی بی زہرا کا ہمسر نہ ہوتا، چاہے آدم ہو۔ آدم کا نام لینے کا کیا مقصد؟ کیا رسول اللہ نہیں جانتے آدم کسی سے رشتہ نہیں کر سکتے، صرف حوا حلال ہے، باقی سب توجہ ہے نا دوستو؟ تو اصل میں بات کیا ہے؟ سردار انبیاء، سردار دو عالم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض فرمانا چاہتے ہیں، یہ کہہ کے بتانا چاہتے ہیں کہ آدم ہو یا عیسیٰ یا کوئی اور، وہ علی کے سوا کوئی کفو نہیں تھا۔ آدم کا نام لے کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بی بی زہرا اولاد آدم میں سے نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ستارہ چل کے جو زہرا کے در پہ آیا ہے، عجیب شان سے رشتہ علی کا لایا ہے، نہیں ہے لائے کہ زہرا کوئی علی کے سوا، یہ بتانے ستارہ زمین پر آیا ہے، یہ بتانے ستارہ سے ایک صحابہ نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ آپ کوئی بھی سوال کا جواب ایک دم سے دے دیتے ہیں، جلدی سے ایک دم جلدی سے جواب دے دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ تدبر کرتے ہیں، نہ تفکر کرتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں عرض کروں میرے دوستو، ید اللہ ہے، یہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، دست قدرت کے اشارے کو علی کہتے ہیں، حق پر نور نظارے کو علی کہتے ہیں۔ تم تو کہتے ہو علی کا سہارا بدعت، ہم تو نبیوں کے سہارے کو علی کہتے ہیں۔ کہا علی یہ تو انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں دکھ رہی ہیں۔ مولا علی بتانا چاہتے ہیں پنجتن 5 کے ساتھ رہو گے تو ہمیشہ فلاح پاؤ گے، ہمیشہ کامیاب رہو گے، ہمیشہ کامران رہو گے، ہمیشہ صراط مستقیم کی طرف بڑھتے رہو گے، اور جہاں پنجتن 5 کا دامن چھوڑ کے کسی اور کا دامن پکڑ لیا تو دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے۔ کہا اے علی یہ تو آپ کی انگلیاں ہیں، آپ کا ہاتھ ہے، آپ کی انگلیاں۔ کہا آپ نے سوچا نہیں، آپ نے تدبر نہیں کیا، آپ نے تفکر نہیں کیا، اس میں سوچنے کا کیا علی؟ اس میں سوچنا کیا ہے؟ یہ سامنے کی بات ہے۔ کہا جس طرح یہ 5 انگلیاں آپ کے لیے سامنے کی بات ہے، اسی طرح پوری کائنات کی حقیقت میرے لیے سامنے کی بات ہے۔ یہ کائنات میرے سامنے بنی ہے۔ قالت فاطمہ فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله علم يا ملائكتي سبحان السماوات وعزتي وجلالي ما خلقت السماء مبنية ولا الأرض مبنية ولا قمر منيرا ولا الشمس مضيئة ولا فلك يجري ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء الخمسة اليوم تحت الكساء۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ پیڑ، یہ پودے، یہ پہاڑ، یہ سورج، یہ چاند، یہ پورا کا پورا میرے سامنے بنا ہے۔ آج
آدم کا خمیر میں نے گوندا ہے 40 دنوں تک، آدم کا خمیر میں نے گوندا ہے، یہ سامنے میرے بنا ہے، تو کیا میرے سامنے پوری حقیقت ہے، تو کیا ہم نہیں بتائیں گے؟ تو جواب کو سمجھ گئے کہ مولا علی کو علم خدا بند عالم نے بھر بھر کے دیا ہے، ہمارا علم دنیاوی علم ہے، ان کا علم اللہ کی جانب سے ہے، اور جو اللہ کی جانب سے عالم آتا ہے وہی خلیفہ بنتا ہے، وہی جانشین رسول بنتا ہے۔ کتاب قصص الانبیاء میں ہے، قصص الانبیاء میں، بس یہ نقطے کے لیے میں سے حسن سے پڑھ رہا ہوں، قصص الانبیاء میں ہے کہ جناب نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا، نوح علیہ السلام کوئی ابو قبیس کے پاس آئے، آنے کے بعد آدم علیہ السلام کا کافن لیا، کافن یعنی لاش ان کی لی، اور اپنے کشتی میں رکھی، اور نجف اشرف پہ خود بھی دفن ہوئے، آدم کو بھی دفن کیا، ایک قبر بنائی، ایک قبر بنائی، غور کریے میرے دوستو، ایک قبر بنائی جس میں لکھا اس پہ نبی اللہ محمد مصطفیٰ کا والد دفن ہوگا۔ ہماری کتاب نہیں ہے، قصص الانبیاء میں ہے، یعنی نوح علیہ السلام جانتے تھے، نوح علیہ السلام جانتے تھے نبی اللہ کا وارث علی ہے، پر جو ہے نبی اللہ کا وارث علی، قصص الانبیاء ان کی کتاب ہے، اس میں ہے۔ اور دیکھیں کہ بی بی زہرا کی تمنا ہے حسین علیہ السلام کا ماتم، بی بی زہرا کی آرزو ہے حسین علیہ السلام کا ماتم، ہم جلوس نکالتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، زنجیر کا ماتم، کمے کا ماتم، وہاں پہ نوحہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ علی اصغر کا گہوارہ ہوتا ہے، وہاں پہ عباس علمدار کا علم ہوتا ہے، وہاں پہ بی بی سکینہ کا تابوت ہوتا ہے، تو جو شرکت کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، مجلسوں میں شرکت کرتا ہے، فرش عزا پہ آتا ہے، اور جو کوئی نوحہ پڑھتا ہے، جو کوئی مجلس سنتا ہے، خدا بند عالم اسے اتنا ثواب ادا کرتا ہے کہ ایک ماتم کا ایک ہاتھ مارنا 70 سال کی عبادت کے برابر ہے، ایک ہاتھ، ایک زنجیر مارنا 70 سال کی عبادت کی، کیونکہ یہ آرزو زہرا ہے، آرزو زہرا ہے ماتم کرنا، گریہ کرنا حسین کے غم پر، حسین علیہ السلام کے غم پر، ہر ماتمی کے پشت پہ زنجیر کے ضرب، ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے، ہر ماتمی کے پشت پہ زنجیر کے ضرب، ہر دور کے یزید کا یہ قتل عام ہے، مومن بلند کرتے ہیں ماتم کے لیے ہاتھ، ان پر صدا حسین کی ماں کا سلام ہے۔ میرے کو ایک سلوات پڑھیے، محمد والے جتنے ہاتھ بلند ہوئے ہیں، ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہے سارے، جان دینے کو غازی میرے تیار ہے سارے، ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہے سارے، جان دینے کو غازی میرے تیار ہے سارے، روکنے سے رکے گا نہیں لشکر یہ علی کا، یہ سر پہ کفن باندھے اداکار ہے سارے۔ ہاتھوں میں علم تھامے علمدار ہے سارے، جان دینے کو غازی میرے تیار ہے سارے، روکنے سے رکے گا نہیں لشکر یہ علی کا، یہ سر پہ کفن باندھے اداکار ہے سارے۔ آواز بلند کہ بر محمد بال محمد صلوات۔ اور یہ معجزہ
مولا کائنات کا میں کرامات و معجزات کتاب کرات صاحب کی نبی آئی ہے، اس میں سے پڑھوں گا کہ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے بعد پیغمبر اسلام کا لشکر جب مدینے کی طرف بڑھ رہا تھا تو پیغمبر اسلام کے لشکریوں میں سے آواز آئی العطش العطش العطش۔ پیغمبر اسلام نے ارد گرد دیکھا کہ وہ جو پیڑ ہے اس کے قریب ایک کنواں ہے، وہاں سے ہم پانی لے آئیے۔ کچھ لوگ گئے دستہ لے کر، جب قریب پہنچے تو اندر سے شعلے نکلنے لگی، آگ کے شعلے، اور خوفناک آوازیں آنے لگی، آگ کے شعلے بھڑکنے لگے اور خوفناک آوازیں آنے لگی۔ یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، ڈر گئے اور ڈر کے بھاگ گئے۔ جس طرح خیبر کے میدان میں قلعہ کموس سے جب مرحب للکارتا تھا تو اسلام کا لشکر بھاگ کے واپس آتا تھا۔ ارے میں کیا کہا دوستو، آپ بیدار ہو جائے، میں جوانوں کو یہ پڑھتا ہوں۔ جب دھاڑتا تھا مرحب قلعہ کموس سے تو اسلام کا لشکر واپس بھاگ کے آتا تھا۔ ڈر میں پیغمبر اسلام نے فرمایا اس میں جن ہے، جن اب کوئی جو جائے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہوگی، جنت کا میں ضامن ہوں گا۔ ارے اللہ اکبر، جس کے لیے محمد مصطفیٰ جنت کا ضامن ہو جائے پھر وہ جہنم کی آگ میں نہیں جل سکتا، جنت میں ضرور جائے گا۔ دوسرے دستہ لے کے چلے گئے، قریب پہنچے تو اب آگ کے شعلے اور بھڑکنے لگے، وہ بھی خوفزدہ ہو کر آ گئے۔ تیسرے نے کہا میں بھی جاؤں گا، وہ بھی لے کے گئے اور پھر دوڑ کے آ گئے۔ وہاں پہ مرحب کے مقابلے میں بھی حیدر کرار آیا تھا، غیر فرار سب فرار ہو گئے یہ لوگ۔ دیکھیے انہوں نے پیاسا رہنا گوارا کیا، انہوں نے پیاسا رہنا گوارا کیا لیکن فرار ہو گئے۔ آپ پیغمبر اسلام نے کہا میرا حیدر کرار کہاں ہے؟ دیکھیے میرا حیدر کرار کہاں ہے؟ صدقہ محمد ہونا اور بات ہے، صدقہ سکینہ ہونا اور بات ہے۔ میرے دوستو آپ بیدار ہو جائیے، صدقہ محمد مصطفیٰ ہونا اور بات ہے، صدقہ سکینہ ہونا اور بات ہے، صدقہ سکینہ ہونا اور بات ہے۔ وفا بھی ناز کرے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا بھی ناز کرے جس پہ اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں۔ علم جو گائے پتھر پہ سب اسے کہتے ہیں حیدر، علم پہ پانی پہ گائے اسے عباس کہتے ہیں۔ پتھر پہ سب اسے کہتے ہیں حیدر، جو پانی پہ